اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے جو معاملات تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بھی اصلاح فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو پہلے لوگ اس طرح کرتے تھے کہ کسی نے کوئی خون بہا دیا ہے، کسی کا کوئی قتل کر دیا ہے، تو لوگ کیا کرتے تھے، قتل کے بدلے میں ایک قتل ہوا ہے تو 10 قتل کر دیے، اس کے اور بھی نقصان کر دیا، اس کے متعلق بھی رہنمائی فرما دی کہ جس نے قتل کیا ہے قتل کے بدلے میں اسی کو سزا دی جائے گی، یہ نہیں ہے اس کے خاندان، اس کے بھائی، اس کی بہنیں، اس کے چچا اور اس کے باقی رشتہ دار ان کو قتل کے عوض قتل کر دیا جائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا ان اول دم اداء من دمائنا دم ربیعہ بن الحارث، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے ربیعہ، ان کو قتل کیا گیا تھا اور ان کا بدلہ لینا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کے خون کے معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ یعنی جو بھی تعلیمات آپ دیکھیے، جو بھی تعلیمات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے شروع کر رہے ہیں۔ سود کے حرام ہونے کا فرمایا تو اس کا اعلان اپنے گھر سے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خون سے متعلقہ اور قتل اور غارت کے متعلقہ جو بھی چیزیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ختم کرنے کا اعلان کیا، اور جو بدلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے یعنی حضور کے چچا کے بیٹے کا بدلہ لینا تھا، حضور علیہ السلام نے پہلے اس کو ختم کیا۔ فرمایا بس اب ختم، اب آگے سے جو نئے احکام ہیں اس کے مطابق ہم چلیں گے، اگر کوئی قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں اسی کو سزا دی جائے گی، کسی اور کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم، اے لوگو شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ اب تمہاری زمین میں اس کی عبادت کی جائے۔ یعنی شیطان بتوں کی عبادت کا موجب بنا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں توحید کا سبق عطا فرمایا ہے، تم نے بتوں کی عبادت چھوڑ دی، تم نے بت پرستی کو ترک کر دیا، اس لیے اب یہ ذہن میں رکھو کہ دوبارہ بت پرستی نہیں ہوگی، یہاں پر دوبارہ بت پرستی نہیں ہوگی۔ شیطان تمہیں بت پرستی کی طرف نہیں لے کے جائے گا، لیکن تم سے باقی چھوٹے چھوٹے گناہ کروائے گا، یعنی شرک سے ہٹ کے تم سے گناہ کروائے گا۔ ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، اور تم ان کو چھوٹا سمجھو گے کہ وہ گناہ شاید بڑے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، لیکن شیطان تمہیں اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرے گا، اس لیے اس سے بچ کے رہنا۔